اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا. مالک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں عبادت کی 3 بڑی بڑی اور مشہور اقسام ہمارے سبق میں شامل ہیں. ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا وعدہ اللہ جل شانہ سے ہے. سمجھنا یہ ہے کہ عبادت چیز کیا ہے. تو گرامی قدر سامعین، عبادت کی 3 بڑی بڑی اقسام ہیں: قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. تیسری قسم یعنی مالی عبادت کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کو غیب دان اور مختار کل سمجھتے ہوئے اپنا مال اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا نام مالی عبادت ہے. اور اسی کا ذکر کیا التحیات میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، والطیبات کے اندر مالی عبادات کا ذکر ہے. اور ادھر نماز میں وعدہ ہے، سورہ فاتحہ میں وعدہ ہے ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی ان 2 عقیدوں کو مد نظر رکھ کر صرف تیرے ہی راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو عرض یہ کیا تھا کہ نظر و نیاز، منت، منوتی، چڑھاوا، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. عربی میں نظر کہتے ہیں ذال سے، اور اسی کا فارسی میں معنی نیاز ہے. نظر و نیاز، نظر عربی میں اور نیاز اسی کا معنی ہے فارسی میں. اور چڑھاوا، منت، منوتی یہ اردو کے الفاظ ہیں. ان کا یعنی اسی نظر اور نیاز کا اردو میں ترجمہ ہے چڑھاوا، کسی کے نام پر کچھ دینا، کسی کے نام پر کچھ دینا، یعنی اس کو عالم الغیب سمجھ کر، اور نمبر 2 مختار کل سمجھ کر. تو یہ کیا ہے بھائی؟ مالی عبادت ہے. اب آپ شروع میں ایک جملہ دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیں. ہم اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہباً ہم حنفی ہیں. مذہباً حنفی ہے. احناف کے جتنے معتبر فتاوی جات ہیں، عالمگیریہ ہو
فتاوا بزازیہ ہو، فتاوا قاضی خان ہو، فتاوا البحر الرائق ہو، فتاوا سراجیہ ہو، کوئی بھی احناف کے جتنے عربی کے قدیم فتاوا جات ہیں ان سب کے اندر ایک ضابطہ اور اصول لکھا ہوا ہے. وہ ضابطہ آج سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نظریہ سمجھ میں آ جائے گا. ضابطہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا والنذر عبادۃ. میں نے کہا عربی میں نظر کہتے ہیں منت کو. والنذر عبادۃ، نظر ماننا، منت ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے. والنذر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح. مختلف کتابوں میں یہ مختلف الفاظ آئے. والنذر عبادۃ، ترجمہ سناؤ. منت کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ معبود کی. کس کی؟ ہم نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، صرف کون ہے؟ تو اس لیے اب ذرا واپس پلٹیے. جب معبود وہ تو عبادت کے لائق بھی وہ ہے. تو عبادت کی تیسری قسم فقہا نے لکھ دیا، منت ماننا عبادت ہے تو عبادت صرف معبود کی ہوتی ہے. معلوم ہوا اللہ کے سوا کسی کی منت ماننا یہ کلمہ کا انکار ہے. اللہ کے سوا کسی کی منت ماننا کس کا انکار ہے بھائی؟ یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے. پھر یہ کہنا نظر اللہ نیاز فلاں، کیا خیال ہے؟ مسئلہ گڑبڑ ہوا نہیں ہوا؟ وعدہ پہ انسان پکا رہا؟ جو ایاک نعبد کا وعدہ کیا نہیں پکا رہا. پھر واپس پلٹیے. حتیٰ کہ فقہ کی بڑی بڑی کتابیں، ہدایہ مشہور و معروف کتاب ہے، ہمارے دیوبندی بریلوی تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہدایہ فقہ کی سب سے بڑی کتاب اور جامع کتاب ہے ہدایہ. اس میں بھی یہ ضابطہ ہے والنذر عبادۃ، نظر ماننا، منت ماننا کیا ہے؟ بولو، عبادت. پھر آگے فرمائے والعبادۃ لغیر اللہ کفر، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا تو کفر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی جی؟ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. ایک اور فتاوی میں کفر صریح و شرک قبیح، کہ غیر اللہ کی منت ماننا صریح اور کھلا کفر ہے، شرک قبیح سب سے گندا شرک ہے. شرک ہوتا ہی گندا ہے، اور یہ سب سے اس لیے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. جب ہر چیز بنائی اللہ نے تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز دینی بھی کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی چیز کو غیر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا ان دو عقیدوں کو مد نظر رکھ کر، تو غیر اللہ کی کیا بنے گی؟ لا الہ الا اللہ پہ برقرار رہے نہیں رہے. آئیے میرے بھائی، میں سب سے پہلے آپ کو سورہ لقمان کی ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں. 21ویں پارہ میں سورہ لقمان، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 10. یہاں کیا فرق؟ 10 اور 11 یہ دو آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلق السماوات بغیر عمد، اس اللہ نے بنائے آسمان بغیر ستونوں کے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چھت ہے اور اس کے نیچے کہیں بھی پلر دکھائی؟ فرمایا ترونہا، تم انہیں دیکھتے بھی ہو. دیکھو اگر کہیں کسی کو کوئی ستون دکھائی دے، ترونہا تم دیکھتے ہو. فرمایا ذرا دیکھو کہیں ستون ہو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کی طاقتوں کا اظہار ہے. فرمایا میں اللہ کیسا خالق ہوں، میں نے کیسی کیسی مخلوق بنائی، سب کچھ میں نے بنایا. تو آگے پھر ضمیروں پہ دستک آئے گی، خیال کیجئے گا. فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے رکھ دیے زمین میں پہاڑ، گاڑ دیے بطور میخوں کے. کیوں؟ ان تمید بکم، اے اللہ تمید بکم، یہ کہیں تمہیں لے کے جھک نہ پڑے. یہ زمین کیسے؟ کشتی پانی پہ کھڑی ہوتی ہے نا، اس پہ جب وزن رکھتے ہیں یا سوار ہوتے ہیں تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے؟ تو خوف آتا ہے کہیں ڈگمگا کے گری نہ جائیں. زمین بھی پانی پر ہے، اللہ نے زمین کو پانی پہ رکھا ہے، نیچے پانی ہے، اس کے اوپر یہ کشتی نما زمین ہے.
جب اس کو رکھا تو یہ ہچکولے کھانے لگی. پھر اللہ کو تو معلوم تھا کہ ذرا سا زلزلہ آئے گا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی، زلزلے تو ان سے برداشت نہیں ہوں گے، اور اگر یہ چلیں اور زمین ہچکولے کھانے لگ جائے تو زندگی بے لذت و بے کیف ہو جائے گی. ہر وقت دل کیا ہے، خوف زدہ رہے گا، زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا. اس لیے کیا فرمایا کہ زمین میں میخیں گاڑ دیں. یہ پہاڑ میرے بھائی اوپر تو ہم کہتے ہیں جی فلک بوس ہیں، آسمان کے قریب چوٹیاں ہیں، کیٹو چوٹی اتنا اونچی ہے. یاد رکھیے میرے بھائی، آسمان کے زمین کے باہر یہ جتنے پہاڑ ہمیں دکھائی دیتے ہیں نا، یہ فی الحقیقت پہاڑ نہیں ہیں، یہ پہاڑوں کے سر ہیں. پہاڑ تو زمین کے اندر ہیں. یہ جیسے کیل ہوتی ہے، میخ ہوتی ہے، اس کا اوپر ایک سر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کسی میں میخ گاڑ دی، اوپر چھوٹا سا سر دکھائی دے رہا ہے، اسی کو ہم کیل اور میخ سمجھ لیتے ہیں. حقیقت میں کیل تو اس کے اندر ہے. فرمایا زمین کے اندر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بطور میخوں کے گاڑ دیا ہے تاکہ یہ بندے کو لے کے جھک نہ پڑے. کیسا خالق ہے بھئی؟ ایسا کوئی خالق ہے؟ ایسا ہے کوئی بنانے والا؟ پھر آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جانور، ہر قسم کی مخلوق اللہ نے زمین میں پھیلا دی، بسا دی، آباد کر دی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے یعنی بلندیوں سے پانی، بارش برسائی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اگائے اس میں، اس زمین میں ہر قسم کے جوڑے انتہائی نفیس کریم. کتنے خوبصورت پھول ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں، اجناس ہیں، کیسے کیسے اللہ رب العزت نے کھیت اگائے. فرمایا نفیس پودے ہم نے اگا دیے. یہ بیان کر کے نا اب ذرا جاگنا. آیت نمبر 11 میں فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شاید کسی اور نے بنایا. ھذا خلق اللہ، بولو میرے بھائی یہ کس نے بنایا؟ یہ سب اللہ کی بناوٹ ہے. فارونی، اب ضمیر پہ دستک آئی، فارونی ماذا خلق الذین من دونی. فرمایا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے. فرمایا ذرا مجھے، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ کہ تمہیں دکھا ہو مگر ہمیں نہ دکھا. میرے پیغمبر چیلنج کیجئے ان کو. فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل میں جو ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں یہ کھلی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی طاقتوں والا تصور کر کے خالق مالک سمجھتے ہیں یہ کھلی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. آئیے ذرا واپس ایک اور مقام دکھاتا ہوں کہاں سے انسان چلا تھا، انسان کا مقام کیا تھا اور انسان جا گرا کہاں. ایک ایسا موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت. لیکن پھر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو پستیوں کی انتہا میں پھینک دیا. کتنا نیچے گرا، کتنا نیچے، انسانیت سے کتنا نیچے گرا. ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ مویشیوں کی مثالیں دے کر اللہ نے مسئلہ سمجھایا. یاد ہے آپ کو کہ ایک بھینس ہے، اس کے پیٹ میں مشینری اللہ نے قدرت کی لگائی، اور جناب ایک طرف گوبر کی گندگی، ایک طرف خون کی گندگی، اور ان گندگیوں سے بچا کر اللہ رب العزت نے کتنا پیارا میٹھا خالص دودھ انسان کی خوراک بنایا ہے. انسان اتنا گرا، توجہ ہے، انسان اتنا گرا، یہ اشرف المخلوقات اتنا گرا کہ اللہ کو اسے جانوروں کی مثالیں دے کر مسئلہ سمجھانا پڑا. قرآن پر اس کو حوصلہ نہ آیا، حدیث پر اس کو صبر نہ آیا، بالآخر اس کو جانوروں کی مثالوں سے مسئلے سمجھانے پڑے، مکھی کی مثال سے مسئلہ سمجھانا پڑا. اتنا گر گیا یہ انسان. اب ذرا دیکھنا، یہاں پر اللہ رب العزت نے شیطان کی چال کو بیان کیا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے؟ نہیں ہے، بالاتفاق دشمن ہے. ہر انسان کا، مسلمان کا بھی دشمن ہے اور کافر کا بھی. ہر اولاد آدم کا دشمن ہے. اولاد آدم کو وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا، چاہتا ہے کہ ناکام ہو جائے. میرے سامنے 5واں پارہ
سورۃ النساء اور آیت نمبر 116 سے ترجمہ کروں گا، آگے تک بات جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کو معاف کیا مطلب ہے؟ شرک کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو مرنے والے مشرک کی مغفرت، ہم اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اللہ فرمائے نہیں بخشوں گا۔ ہم کہیں گے یا اللہ ہم بخشوا کے چھوڑیں گے، اللہ فرمائے بولو ہاں۔ احتیاط کیا کریں، عقیدہ دیکھا کریں میرے بھائی۔ نماز جنازہ یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس کے معاملے میں حکم ہے شریعت کا، چھان بین کی جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صدیق کی صداقت کا منکر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کی عدالت کا منکر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا کی توحید کا باغی اور منکر ہے۔ اگر ایسا جنازہ سامنے آ جائے تو مسلمان کو ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے کی اجازت، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کا طالب العلم ہوں، قرآن سے دلیل ہے، قرآن میں مسئلہ موجود ہے۔ سورہ توبہ میں 2 مقامات پہ فرمایا، ایک مقام لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، لا تصلی میرے پیغمبر ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا۔ عبداللہ ابن ابی منافق جب مرا، اندر سے بے ایمان تھا، اوپر سے کلمہ گو تھا، فرمایا لا تصلی نماز جنازہ نہ پڑھنا، علی احد منہم ان میں سے کسی ایک پر بھی، ماتا ابدن یہ جب کبھی بھی مر جائیں۔ یوں نہیں کہ یہ آیت تو خاص عبداللہ ابن ابی کے لیے، فرمایا جب کبھی بھی اس کے پیر بھائی مر جائیں، اس کے ہم نظریہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ نمبر 2 ولا تقم علی قبری، اور ان کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا۔ وہ جو تدفین کے بعد دعا کی جاتی ہے، تدفین کے بعد ذہن میں آئی نا؟ ہم تو یہیں تھے، جنازہ پڑا فارغ، سمجھ آ گئی نا؟ ایک دعا جنازے کے اندر ہے، اسے بھی منع کر دیا، سو رہے ہیں جاگنا۔ ایک دعا جنازے کے کون سی تکبیر کے بعد؟ تیسری تکبیر کے بعد۔ اچھا، اور ایک دعا تدفین کے بعد قبر پہ ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے جنازہ کے اندر والی دعا سے بھی اپنے نبی کو منع کر دیا، اور تدفین کے بعد قبر پہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی۔ اگر جنازہ کے بعد دعا ہوتی تو اللہ اسے بھی منع کر دیتے۔ ہاں بھائی، جنازہ کے بعد اگر دعا ہوتی اجتماعی تو اللہ منع کرتے نہیں کرتے؟ معلوم ہوا جنازہ کے بعد دعا شریعت میں مشروع ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے اسے منع بھی ہے ہی نہیں، موقع ہی کوئی نہیں۔ اچھا، دوسرا مقام ما کان للنبی، سورہ توبہ 11واں پارہ، ما کان للنبی والذین آمنوا، حق نہیں پہنچتا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق نہیں پہنچتا ایمان والوں کو کس بات کا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا کریں شرک کرنے والوں کے لیے۔ میرے نبی کو بھی حق نہیں پہنچتا، اور نبی پر ایمان لانے والوں کو بھی حق، اگر سگا باپ ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، شرک پہ موت آ جائے پھر بھی منع ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، بھلے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی مشرک کے لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت، مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے، حاجی اللہ مغفرت کرے اس کی۔ ہاں، انسانیت کے ناطے افسوس تو کر سکتا ہے بندہ، لیکن میرے بھائی مغفرت کی دعا صرف کس کے لیے ہے؟ صرف مومن کے لیے۔ ہاں، یہ ضبط، کیونکہ اللہ نے جس کی مغفرت کر دینی ہے اس کو تو جنت ملنی ہے۔ اور یہ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور مغفرت فرما دیں گے، اللہ مغفرت فرما دیں گے اس کے سوا جس کی چاہیں گے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ بھی ہوگا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ معاف کر دیں گے، مگر شرک اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، جاگنا بھائی، وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو کر بہت دور جا پڑا، واپسی کے راستے بند ہو گئے اس کے۔
یعنی اگر شرک کرتے کرتے موت آ گئی، یہ مطلب ہے اب اس کے لیے کوئی واپسی کا دروازہ، کوئی مغفرت اور معافی کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ ہاں زندگی میں اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو 100 سال شرک کرنے والے کو بھی اللہ ہدایت دے دیں تو سارے گناہ معاف ہیں، سچی توبہ کرے سارے گناہ معاف ہیں۔ آگے اب خیال کرنا، ان یدعون من دونی، نہیں وہ پکار کرتے اللہ کے سوا، الا اناثا، ہاں مگر عورتوں کی، اناثا مؤنث عورت۔ فرمائے جو شرک کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا جس چیز کی پکار کرتے ہیں حقیقت میں کس کی پکار ہے؟ بولو بھائی، اناثا عورتوں کی پکار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جنوں پر یقین ہے اور پریوں پر یقین ہے۔ یہاں مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، فرمایا اناثا سے مراد ہے مشرکین مکہ پریوں کی پکار کرتے تھے۔ ایک جن ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ جننی، پری، جننیوں کی پکار کرتے۔ فرمایا یہ تو صرف عورتوں کی پکار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ کسی اللہ والے کی پکار نہیں ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور فرمائے جو پکار کرتے ہیں یہ شیطان سرکش کی پکار کرتے ہیں، مردود کی، یعنی اللہ کے سوا اگر کسی بھی ہستی کی پکار ہے تو حقیقت میں یہ غیر اللہ کی پکار کی تعلیم کس نے دی؟ شیطان نے۔ تو فرمایا یہ شیطان مردود کے کہنے میں آ کر غیر اللہ کی پکار کرتا ہے۔ آگے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر کیا کر دی؟ لعنت کر دی۔ اور شیطان کے یار پر رحمت ہوگی؟ جی مغفرت ہوگی؟ نہیں، شیطان بھی ملعون اور شیطان کی جماعت بھی ملعون ہے۔ وقال، اب سنو بھائی شیطان پر لعنت کیوں ہوئی؟ شیطان نے یہ چیلنج کیا اللہ کے دربار میں۔ وقال، اور شیطان کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں ضرور بضرور لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، ضرور بضرور تیرے بندوں سے وصول کروں گا ایک حصہ مقرر۔ جاگ رہے ہو؟ جاگیے گا۔ نظر اللہ نیازے 11ویں فلاں کے نام کی، 6ٹی اجمیر والے بابا کے نام کی، سمجھ آ گئی ہے؟ یا اللہ، شیطان نے اللہ کی حضور کہا یا اللہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ وصول کروں گا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دلواؤں گا۔ اور یہ میرا ترجمہ نہیں، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحم اللہ نے موضح القرآن میں لکھا ہے، اس سے مراد غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ شیطان اپنا وعدہ نبھا رہا ہے نہیں نبھا رہا؟ اور جو اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں شیطان کی جماعت نہیں ہے، شیطان پہ اللہ کی لعنت ہے، تو یہ شیطان کے ساتھی پہ تو یقیناً رحمت آنی چاہیے۔ بیچارہ ہے نا جی، کوئی بات نہیں، بیچارہ ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، خدا کی قسم اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ میرے ایمان کی بنیاد ہے، کیسے کمپرومائز کر لیا جائے بھائی؟ قرآن کی سینکڑوں آیات پکار پکار کے اللہ کی توحید بیان کرتی ہیں، کیسے ان آیات کو چھپا لیا جائے؟ یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، جب تک رنگ نہیں چڑھے گا کام نہیں بنے گا۔ صبغت اللہ، عیسائی جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کو پیلا رنگ ڈالتے، زرد رنگ ڈالتے ان پر، کہتے اب یہ پکا ٹھکا عیسائی ہو گیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ رنگ ڈالنے سے کام نہیں بنے گا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ ہاں، ومن احسن من اللہ صبغا، فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کون سا ہے؟ وہ یہ رنگ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ میں یوں رنگا جائے بندہ۔ آگے چلیے، اور شیطان کا وعدہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ان کو ضرور بضرور گمراہ کرتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں۔ ہاں جی، ہو جائے گا، ممکن ہے ادھر سے ہو جائے، اس در سے ہو جائے، اس در سے ہو جائے، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم کرتا رہوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ چیر ڈالیں گے مویشیوں کے کان۔ ان کو حکم کروں گا کہ مویشیوں کے کان کیا کرو؟ چیر ڈالو۔ یہ خاص ایک بات ہے، یہاں مشرکین مکہ کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی بھی جانور کو، کوئی یعنی دمبا، بکرا، کوئی اونٹ، اونٹنی،
گائے وغیرہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے نا کہ یہ حضرت کے نام کا ہے، تو نشانی کے لیے اس کا کان چیر دیتے تھے اور دیکھنے والے سمجھتے تھے ہاں جی آستانہ عالیہ شریف کی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر وہ جس کے کھیت میں گھاس چرے کوئی منع نہیں کرتا تھا. کیوں؟ بابا جی ناراض ہو گئے نا تو کھیت برباد ہو جائے گا، ہماری نسلیں اجڑ جائیں گی. سمجھ آ گئی؟ اتنا خدا کا خوف نہیں ہے. قبر سے ایک لکڑی تو ذرا توڑ کے دیکھیں، کتنا خوف ہوتا ہے. نہیں پتہ نہیں گھر اجڑ جائے گا. 11ویں شریف ندی نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھینس کے تھنوں میں سے دودھ نہیں خون آنا شروع ہو جائے گا. اتنی باقاعدگی سے غیر اللہ کا خوف ہے دل میں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا اہتمام ہے. آگے چلیے، پھر فرمایا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ چیر ڈالیں گے کان مویشیوں کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، آج اس وقت تو جانوروں کے کان چیرتے تھے، آج اچھے خاصے انسان اپنے کانوں میں غیر اللہ کے نام کی بالیاں ڈال دیتے ہیں. غیر اللہ کے نام کی بالیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. غیر اللہ کے نام کی کان میں اچھا خاصا مرد ہے، بالیاں ڈال رکھی ہیں کان میں، فلاں حضرت کے نام کی بالی. ہاں خدا رحم کرے اس قوم پر. آگے فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو یہ بھی حکم کروں گا، یہ شیطان کے چیلنج ہے بھائی، یہ بھی حکم کروں گا کیا؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ یہ بدل ڈالیں اللہ کی تخلیق کو. جیسا اللہ نے بنایا ان کو ویسی بناوٹ برداشت. ایک کڑوا مسئلہ بتا دوں، ہاں بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے اللہ کی تخلیق اور اللہ کی فطرت کو بدلنا، اس سے مراد داڑھی منڈانا بھی ہے. مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا بھائی؟ اس سے بڑی سمجھدار داڑھی ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں اگتی، بڑی سمجھدار ہے، آتی ہمیشہ مرد کے چہرے پہ ہے. کیوں کہ داڑھی حسن ہی مرد کا ہے. عورت کا حسن ہے داڑھی؟ کیا کس کا حسن ہے بھائی؟ مرد کا ہے. اور جو مرد کہے کہ داڑھی سے میرا چہرہ حسین نہیں دکھتا، چہرہ بھدا دکھتا ہے، میں تو کلین شیو ہوں گا تو پھر میں اچھا دکھوں گا، یعنی یہ تو بیچارہ جان بوجھ کے بزور بازو عورت بننا چاہتا ہے نا. کیا بننا چاہتا ہے؟ یہ تو عورت بننا چاہتا ہے کہ نہیں جی میں تو ویسا ہی ٹھیک ہوں جیسے وہ ہیں. مرد کے چہرے پہ حسن داڑھی سے ہے، نہیں ہے کیا؟ خدا کی قسم اگر داڑھی سے چہرے حسین نہ بنتے تو اللہ کے کسی نبی کی داڑھی نہ ہوتی. یہ داڑھی وہ سنت ہے جو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی سنت ہے. عورت کا حسن سر کے لمبے بالوں میں ہے، مرد کا حسن چہرے کے بالوں میں ہے، داڑھی میں ہے. عورت کا حسن سر، مرد کو ان بالوں کے کٹانے کی اجازت نہیں، عورت کو سر کے بال کٹانے کی اجازت. لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہنا شروع ہو گئی نا. مرد نے یہ بال برداشت نہیں کی، عورت نے یہ بال. ٹھیک ہے نا جی. بیوٹی پارلرز میں جناب بال کاٹے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے بیوٹی پارلرز کا مسئلہ کیا ہے. جس بیوٹی پارلر میں غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، عورتوں کو برہنہ کر کے ان کا میک اپ کیا جاتا ہے، بال کاٹے جاتے ہیں، بھویں بنائی جاتی ہیں، اس طریقے سے اور کوئی غیر شرعی معاملات کیے جاتے ہیں، ایسے پارلرز کی کمائی حرام ہے. حرام ہے. کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. حرام ہے. جیسے عورت کسی غیر مرد کے سامنے اپنا بدن نہیں کھول سکتی، ایسے عورت کسی دوسری عورت کے سامنے بھی بغیر شرعی عذر کے اپنا بدن کھول نہیں سکتی. نہیں کھول سکتی. بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس پر، غالباً یہ میں نے تفسیر مواہب الرحمان میں پڑھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو داڑھی کے بالوں سے پہچانتا ہے اور ماں کو اپنے سر کے گھنے لمبے بالوں سے پہچانتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بابا جی ہو گئے کلین شیو، بچہ کنفیوز نہیں ہوگا کہ اماں کون ہے اور ابا کون ہے. کیوں بھائی؟ بچہ بیچارہ پریشان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے بھائی آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ابا ابا ہی رہے گا. بولو بھائی کیا خیال ہے؟ ابا انشاءاللہ ابا ہی رہے گا. حسن ہے داڑھی میں. چلیے جناب، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہاں جی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی دوست بنا لے شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر،
اللہ کے بدلے شیطان کو جس نے دوست بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلم کھلا نقصان اور گھاٹے میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے بڑا کوئی نقصان، بہت بڑا نقصان ہے، دنیا کے اعتبار سے نقصان۔ لیکن آگے فرمائے یعدہم، شیطان وعدے کرتا ہے مگر جھوٹے، وعدے کرتا ہے مگر، یمنیہم، امیدیں دلاتا ہے مگر بے اصل، امیدوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو وعدے دلاتا ہے محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ۔ جب جہنم میں چلے گئے تو جتنا چیخیں چلائیں گے نکلنے کی کوئی راہ۔ آئیے جناب ایک آیت دکھا دوں پھر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام اعراف ہے، سورت الاعراف 8واں پارہ، اور سورت الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں شیطان کا حال بیان کیا۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے کچھ دعائیں کی اللہ سے، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، قال انذرنی الی یوم یبعثون، آیت نمبر 14 سورہ اعراف، اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لمبی زندگی چاہیے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، انک من المنذرین، تجھے مہلت مل گئی۔ جب لوگ، آخری انسان جب تک زندہ ہے تب تک تیرے پہ مہلت مل گئی۔ اچھا جی، اب جناب یہ شعر ہوا، اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر چیلنج کیا، قرآن سننا۔ قال، ابلیس کہتا ہے، فبما اغویتنی، یا اللہ اس لیے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، مجھے رحمت سے دور کر دیا، مجھے دھکا مار کے نکال دیا، میں بڑا عابد و زاہد تھا، اس لیے کہ آپ نے یعنی آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا۔ اب سنو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ اب میں تیرے ہر سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھا کروں گا، گھات لگا کے بیٹھوں گا، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تاکہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو صراط الجحیم پہ میں ڈال دوں، جہنم کے راستے پہ ڈال دوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، یعنی دلوں میں آ کے خیالات ڈالوں گا، سامنے سے آؤں گا۔ وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے وار کروں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں جانب سے۔ یہ میرے حملوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عنوان ہے آج کا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کیا نہیں پائے گا؟ میں اپنے شیخ کا معنی سنا دوں یہاں پہ، میرے شیخ معنی کرتے تھے، یا اللہ یہ ان میں سے ایک بھی تیرا شکر گزار نہیں ہوگا۔ کیا فرماتے؟ فرمایا کرتے تھے، کھائیں گے تیرا اور ووٹ مجھے دیا کریں گے، کھائیں گے تیرا اور ووٹ، کیا مطلب ہے؟ نعمتیں تو دے گا اور نظر و نیاز میرے حکم پر دیا کریں گے، ان پر انعامات تو کرے گا، اور غیر اللہ کے نام پر نظریں دیا کریں گے، کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 ایمان والے شخص تھے، یہ حدیث میں واقعہ موجود، 2 ایمان والے شخص تھے، ایک راستے سے مسافر تھے، گزر ہوا ان کا، بستی تھی مشرکین کی، شرک کرنے والوں کی، انہوں نے ایک آستانہ عالیہ شریف بھی بنا رکھا تھا کہ کسی بھی گزرنے والے مسافر کو تب تک نہیں گزرنے دیتے تھے جب تک اس صاحب قبر کو، صاحب قبر کے نام پر کوئی نہ کوئی وہ نظر و نیاز نہ دے جاتے۔ مسافروں کے لیے یہ حتمی بات تھی کہ تب یہاں سے گزر سکو گے جب تک یہاں کیا کرو گے؟ نظر و نیاز، اگر نہیں دی تو زندہ نہیں جا پائے گے۔ یہ دونوں مسافر جا رہے ہیں، بستی والوں نے راستہ روک لیا، پکڑ کے اس مزار پہ لائے اور لا کر جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ تم ان کی نام پہ نظر و نیاز دو، پھر تمہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو خود کھانے کے محتاج ہیں، مسافر ہیں، غریب ہیں، کچھ بھی نہیں، ہماری تلاشی لے لو۔ تو وہ کہنے لگے بالکل کچھ نہیں جی، کچھ نہیں ہے۔ تو جملہ سننا، بستی والے کہنے لگے قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا، اچھا ایسا کرو، کچھ نہیں نا تو یہ جو مکھی گندی اڑ رہی ہے مکھی مار کے ہی دے دو۔ کیا کرو؟ مکھی دے دو، اللہ کی بنائی مکھی۔ ان میں سے ایک نے کہا بھائی مکھی تو ہے اور کیا ہے،
جاہل صوفی تھا نا کوئی. مکھی تو ہے کیا ہے, مکھی دے دوں گا توبہ کر لوں گا. مکھی ماری دے دی, خلو سبیلا, راستہ چھوڑ دیا, وہ چل پڑا. ہاں بھائی دوسرا تو اس نے کہا بھائی مکھی بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے, میں اس مخلوق کو بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں دوں گا, اس کا خالق بھی اللہ ہے, نہیں کروں گا, یہ شرک ہے, غیر اللہ کے نام پر نیاز نہیں کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا, قتلوہ, اس کو قتل کر دیا, شہید ہو گیا. ادھر اس کے شہید ہونے کی دیر تھی, داخل الجنہ, داخل الجنہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روح اس قفس انصری سے الگ ہوئی اور جنت کے رب نے دروازے کھول دیے. داخل الجنہ, غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی نیاز نہ دے کر اتنی بڑی جنت پا لی. اور وہ جو دے کے صاحب جا رہے تھے, فرمایا ماتا, چند قدم چلا تقدیر آ گئی, اس کی موت ہوئی. داخل النار, اور جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے. کس میں چلا گیا؟ ہاں جی, آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں, جا رہے تھے پر روڈ پہ جی چندہ مانگ رہے تھے, دکان پہ آ جاتے ہیں جی, کہتے ہیں دے دو جناب علی, کیا ہے وہ دیگ کے لیے چندہ دے دو, عرس کے لیے چندہ دے دو, 11ویں کے لیے دے دو, نیاز کے لیے دے دو, حلیم بنانی ہے دے دو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, پڑوس ہے, محلہ داری ہے, کوئی بات نہیں. ہم نے کوئی نہیں جی 10 روپے دے کے جان ہی چھڑا لی. تجھے معلوم ہے یہ 10 روپے دے کر تو نے جہنم خرید لی ہے. کیا یہ 10 روپے اس مکھی سے کم ہے؟ مکھی کی قیمت ہے 10 روپے. ایک مکھی دے کر جو جہنم میں جا سکتا ہے, یہ 10 روپے غیر اللہ کے نام پر دے کر جنت پا لے گا. اسے میرے بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, جب بھی دینا ہے کس کے نام پر, اور کبھی بھی شرک کی ترویج کے لیے انشاءاللہ ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ بولو نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابرین نے, علماء اہل سنت نے, فقہا نے یہ لکھ دیا, فرمایا النذر عبادت, نذر و نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے. والنذر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر, غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ اس پہ مزید قرآن مقدس کے مقامات کی ہم سیر کریں گے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب استغفر اللہ واتوب استغفر اللہ واتوب استغفر اللہ واتوب استغفر